نسب آپ محبوب رب، آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں۔ امام صاحب، امام صاحب، 11 ساڑھے 11۔ بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے، اور اگر ضرورت نہ یہ نامناسب بات ہے آگے تشریف لے آئے۔ اب مختصر سا پروگرام اب رہ گیا ہے، 15-20 منٹ انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے بعد حضرت صدر محترم مختصر بات کر کے دعا فرما دیں گے، درمیان میں نعت انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ تمام حضرات درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھنے، کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ، کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ معزز سامعین، لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج علماء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور پردے سے سننے والی عفت مآب ہماری پیاری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ حفاظ کرام نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل فرمائی ہے، اس سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اللہ پاک
ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت ہی جامع بات حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ اور ان سے قبل حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب امارت شریعہ پلواری شریف پٹنہ سے نہایت ہی قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ اب اس ناچیز کو مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارو بزرگوں اور دوستو، باتیں تو بہت ساری ہو گئی اور جتنی ضروری باتیں تھی تقریباً وہ سب ہو چکی ہیں۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کی خدمت کی جائے گی۔ ابھی جو باتیں ذہن و دل میں آ رہی ہیں حضرت الاستاذ کی موجودگی میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں رکھ دی جائیں، اور اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو انشاءاللہ حضرت اصلاح فرمائیں گے۔ میرے پیاروں، آپ غور کیجئے کہ ہم جن حالات میں سانس لے رہے ہیں، اوپر کا مائک بند ہے، باہر کا بند ہے، ہم جن حالات میں سانس لے رہے ہیں اور جن کیفیتوں میں ہم سب مبتلا ہیں، ان حالات نے ہم سے کچھ کہا ہے اور برابر ہم سے یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ لاک ڈاؤن سے قبل اور اس درمیان اور اب ہماری کیا کیفیت تھی اور ہے، اور آئندہ ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ تیاری کی ہے؟ بغیر کسی تمہید کے چند باتیں سنیں میرے پیاروں۔ ہم سب کے سب اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے محلے پڑوس کے اعتبار سے، مرد و خواتین کے اعتبار سے، بچے اور بچیوں کے اعتبار سے، کہ جو لاک ڈاؤن میں جو ہماری حالتیں تھیں اور اس سے قبل یہ اب بھی ویسے ہی ہے یا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ اگر تبدیلیاں آئی ہیں اور نیک روش ہم نے اختیار کی ہے، نیک راہ ہم نے اختیار کی ہے، تو ہم قابل مبارکباد ہیں اور اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اور اگر نہیں تو میرے پیارو افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو آزماتا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آزمائش سے پہلے، امتحان سے پہلے اس بندے کی کیا کیفیت تھی۔ اگر وہ مسجدوں کو ویران کرنے والا تھا، ماں باپ کو ستانے والا تھا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا تھا، قرآن کریم سے دور تھا، اور میرے پیاروں بزرگوں اور دوستوں نفرت و عداوت کے بیج بوتا تھا، اور اب بھی وہی کیفیت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی سعادت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ذکر و اذکار کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے نہیں۔ کیا ہمارے سامنے ہماری نگاہوں میں وہ مثالیں موجود نہیں کہ دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے پاور والے لوگ اور طاقت و قوت کے مالک لوگ آئے تو آئے اور چلے بھی گئے، ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ ہم شہروں کا سفر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا دلی میں، ممبئی میں، کولکتہ میں، بنگلور میں، کیرلا میں اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقوں میں بے شمار ایسی مخلوق ہے، اور سب سے خوبصورت مخلوق حضرت انسان کو دیکھ لیجئے، اس میں ایسے لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ کیا پروردگار عالم کا یہ ہم پر احسان نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ ہم کو صحیح سالم عطا فرمایا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ رب کریم ہم سے سوال کر لے گا۔ اے نوجوانوں سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اگر ہم اس آزمائشوں میں ابھی سبق نہیں لیں گے تو ہمیں بہت خطرناک قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے اور ابھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم اور آزمائے جائیں گے، ہو سکتا ہے پریشانیاں اور بھی آئیں، مصیبتیں اور بھی آئیں، لیکن ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں وہی شخص کامیاب ہوگا اور وہی سربلندی یا سرخروئی کے راہ پر گامزن ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوگا، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا،
آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، کینہ کپٹ حسد بغض و عداوت اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور ماں باپ کو خوش رکھنے والا، اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا، اور علماء کرام سے محبت کرنے والا، اولیاء کاملین سے تعلق رکھنے والا، حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنے والا، حرام سے بچنے والا اور حلال کو اپنانے والا ہوگا، جس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، جس کے زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہوگا، جو اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو گرمائے اور بسا ہوئے ہوگا۔ فرمایا آزمائشوں میں وہی بچے گا جو حالات کی خبر رکھتے ہوئے پورے اسلامی اور ایمانی تشخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے، آپس کی محبت کے ساتھ دل کو لبریز کرتے ہوئے جو قدم آگے بڑھائے گا اور حالات کے نزاکت کو سمجھے گا، وہ خواہ نوجوان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، اور خصوصاً نوجوان، آپ دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن میں کیسے حالات تھے، اس کے بعد اب بھی نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ اینڈرائیڈ سیٹ لے کر کے مستقل کوئی گیم میں، کوئی کرکٹ میں، نہ جانے کیسی کیسی واہیات چیزوں میں مبتلا مستقل رہتے ہیں۔ انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹہ گزر جاتا، لیکن وہ اللہ جس نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس آنکھ کے ذریعے سے قرآن کو نہیں دیکھتے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں زبان عطا کیا ہے، اس زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ اے نوجوانوں بتلاؤ، کیا ہم اس وقت کو بھول گئے جسے موت کہتے ہیں، وقت وفات، وقت ممات کہتے ہیں، جسے وقت سکرات کہتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم ہمیں بلائے گا، اس وقت کیا کام دے گا؟ اگر ہم نے اللہ کے کلام سے محبت کی ہوگی اور وقت کا صحیح استعمال کیا ہوگا، وہی نوجوان، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ ورنہ دیکھ لیجئے جن حالات سے ہم سب دو چار ہیں، اور ان حالات میں ہمیں کوئی فکر نہیں اور کوئی حرکت نہیں ہے، پروردگار عالم کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اے لوگو، اللہ کے لیے تیار ہو جائیے۔ جیسا کہ حضرت الاستاد نے فرمایا، حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب نے فرمایا، قرآن کے تعلق سے بتایا، حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب نے بتلایا، اصلاح کے تعلق سے بتلایا۔ اب بھی وقت ہے لوگو، اللہ کے لیے ڈریے اور اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیے کہ جب ہاتھ تو ہوگی لیکن حرکت اس میں نہیں ہوگی، آنکھ تو ہوگی لیکن اللہ پاک روشنی کی قوت چھین چکا ہوگا، پاؤں تو ہوگا لیکن اس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، جسم تو ہوگی لیکن اس کے اندر جانے نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے لیے سمجھیے، اور سب سے پہلا کام اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ ہم سب آج ابھی اور اسی وقت اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑے اور یہ کہے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم نے بہت گناہ کیا ہے، دن رات گناہ کیا، اے اللہ میں نے آپ کے کلام کی تلاوت نہیں کی۔ پیارے آقا جن کا اتنا احسان ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہونے چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، عرش اعظم پر پہنچنے کے باوجود، اللہ کے حضور پہنچنے کے باوجود بھی اس نے ہم کو نہیں بھلایا۔ اس مشفق اور مہربان نبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا ہے۔ ایمان والے بھائیوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب علماء حق مفسرین کرام اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی ساری کائنات میں مجھے اپنی جان کی اتنی فکر نہیں؟ ماں باپ کو بھی، ہمارے ماں باپ جو اللہ کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اللہ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس ماں باپ سے بھی زیادہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا درد رکھنے والا، کوئی مشفق اور کرم فرما ہے، کوئی ہمارا خیال کرنے والا، کوئی ہمارے لیے رونے والا، کوئی ہمارے لیے رب سے مانگنے والا ہے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ اس نبی پاک پر 24 گھنٹہ میں 10 مرتبہ بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں؟ دن میں یا دوپہر میں یا رات میں سوتے وقت ہم اس نبی کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ اے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم اپنا محاسبہ کریں اور آج ہی نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کلام پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے جو اچھی اور پیاری باتیں کہی گئی ہیں، مولا کریم مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ باتیں تو بہت ساری تھی اور بہت بات کہنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت
وقت اجازت نہیں دیتا ہے. پروردگار عالم قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین، یہ تھے جناب حضرت مولانا امان اللہ صاحب مستوی